الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، لاتعداد انگنت درود و سلام آقا علیہ السلام کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بے شمار لاتعداد انگنت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات سجدے کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ شان صمدیت کا مالک ہے، لم یلد ولم یولد کی شان کا مالک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبد خاص ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، وارث کون و مکاں ہیں، تاجدار کائنات ہیں، محسن مخلوقات ہیں، وجہ کائنات ہیں، زینت بزم کائنات ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید عالم ہیں، سرور عالم ہیں، فخر موجودات ہیں، قائد الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، فخر المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو اور تمام حاضرین و سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال ہے، اور یہ سوال تقریباً ہر دوسرے تیسرے انسان کا ہے، لیکن بھلا ہو اس اللہ والے کا جس نے یہ سوال کیا ہے کہ سب سے خطرناک وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے اور بہت جلد جلد اموات ہو رہی ہیں۔ کبھی ہوتا تھا کہ 100 سال 200 سال عمر ہو گئی، 150 سال عمر ہو گئی، لیکن اب تو نوجوانوں کو موتیں آ رہی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے کہ موت آنا یہ اللہ کی طرف سے ناقابل تبدیل عمل ہے، اٹل فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ زندگی اور موت کا مالک و مختار اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک و مختار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جو دنیاوی اسباب ہیں اور دنیاوی معاملات ہیں اور ظاہری محرکات ہیں، ان کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ مخبر صادق پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، نبی غیب داں نے، مخبر صادق نے آج سے 1450 سال قبل کم و بیش آپ نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سن لو، تقدیر کے بعد جو اللہ کی طرف سے فیصلے مقرر ہیں موت کے، زندگی کے، ان کے بعد سب سے زیادہ لوگوں میں جو موت کی وجہ بنے گی وہ نظر بد ہے، وہ نظر بد ہے۔ نظر بد سے ہلاکت، تباہی، بربادی اور اموات ہوں گی،
لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے جس کی طرف ہماری ینگ جنریشن جو ہے، نیو جنریشن، وہ خاص طور پہ اس فہم سے دور نظر آتی ہے، کوسوں دور نظر آتی ہے۔ ان چیزوں کا یا تو ان کے پاس نالج نہیں، یا وہ ان چیزوں کو سنتے نہیں، یا وہ ان چیزوں کے متعلق جانتے نہیں، اس کی انفارمیشن ان کے پاس نہیں۔ تو آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ بہت جلد اموات کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں تقدیر الہی کے بعد جو قدرتی اموات ہیں، طبعی اموات ہیں، ان کے بعد سب سے زیادہ جو موتیں واقع ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم علم سے دور تو ہیں ہی، لیکن بالخصوص جو روحانی علوم ہیں، قرآنی علوم ہیں اور دینی علوم ہیں، ان سے تو ہم بہت زیادہ دور ہیں۔ علم سے نابلد ہونے کی وجہ سے، نا آشنا ہونے کی وجہ سے، علم سے دور ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب ہم سمجھ نہیں پاتے تو ہم ان پر اعتراض بھی بعض اوقات کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کا انکار اور ہر چیز سے دور ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں، وہ چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس کا نالج نہیں ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں ناآشنائی ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو ساری زندگی نہیں سنا، ساری زندگی نہیں پڑھا۔ بھئی اس کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن مجید کو کتنا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے تو جواب زیرو ہوگا، جواب زیرو ہوگا۔ آپ نے صحاح ستہ شریف پڑھ لی ہے، جواب زیرو میں ہوگا۔ تو جب آپ نے پڑھا ہی نہیں اور ان کو سنا ہی نہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید آپ نے پڑھا نہیں، ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو آپ نے سنا نہیں، احادیث نبویہ کو آپ نے سنا نہیں، احادیث نبویہ کو آپ نے پڑھا نہیں، اور صحاح ستہ شریف کے علاوہ بھی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے صحاح ستہ شریف مکمل پڑھ لیا تو اس نے سارا علم پڑھ لیا ہے۔ ایک عالم دین درس نظامی مکمل پڑھ کے اور مفتی کا کورس کرنے کے بعد میں نے ان سے کوئسچن کیا کہ کیا آپ نے کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے کہا جی جب درس نظامی مکمل کیا، دستار بندی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ہم نے سارا علم پڑھ لیا ہے۔ لیکن جب ایک اللہ کے ولی کا بیان سنا تو بیان سننے کے بعد جب اس میں اٹھنے لگے نا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں پڑھا۔ یہ راستہ ایسا ہے، علم کا سمندر ہے، اور اس میں ڈوب کر، اس میں غوطہ زن ہو کر آپ اس میں سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، سارے سمندر کو اپنے اندر سما نہیں سکتے۔ تو علم ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ تو آئیے آج ہم آج کے ویلاگ میں یہ بات بتائیں گے کہ اموات ہوتی کیسے ہیں، نظر بد کی تباہی ہوتی کیسے ہے، بربادی ہوتی کیسے ہے، ہلاکت ہوتی کیسے ہے، اور نظر بد سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور ہمیں احتیاطی تدابیر کیا اپنانی چاہیے، اپنے گھر والوں کو اس تباہی سے، اس ہلاکت سے اور اس موت سے، نظر بد سے ہونے والی موت سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، ان کی زندگی کو کس طرح کیئر کیا جا سکتا ہے، اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں زندگی انمول نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کائنات کی ہر چیز دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے۔ گھر چھن گیا دوبارہ مل جائے گا، گاڑی چھن گئی دوبارہ مل جائے گی، مال چھن گیا دوبارہ مل جائے گا، دولت چھن گئی دوبارہ مل جائے گی، زمینیں چھن گئی، پلاٹ چھن گئے، پراپرٹی چھن گئی دوبارہ مل جائے گی، عہدہ چھن گیا دوبارہ مل جائے گا، جاب چھن گئی دوبارہ مل جائے گی۔ اسی طرح فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، شاپ ہے، بزنس ہے، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، دوبارہ اللہ از سر نو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور ممکن ہے اس سے بھی بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عہدہ عطا فرما دے، اس سے زیادہ بہتر اللہ رزق عطا فرما دے، اس سے زیادہ بہتر اللہ کاروبار عطا فرما دے۔ لیکن زندگی ایسی انمول نعمت ہے جس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ ایک بار زندگی چھن گئی، ایک بار زندگی کی ڈور کٹ گئی، دوبارہ یہ زندگی حاصل
نہیں ہوگی۔ یہ قانون قدرت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جاگ لے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سویا رہے گا خاک کے سایہ تلے، پھر اٹھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو وفات پا گیا، مر گیا، وہ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، یہ قانون قدرت ہے۔ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہداء زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کو کھانا پینا فراہم کیا جاتا ہے، لیکن وہ دنیا میں قبروں سے اٹھ کر آ کر زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ قبروں کے اندر ہے۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک انمول نعمت اللہ پاک نے بندوں کو عطا کی ہے، اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے۔ اس انمول نعمت کا احترام بھی کریں، اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کریں، اور اس کی قدر بھی کریں، عزت بھی کریں۔ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کو واپس لایا جا سکتا تو کوئی بادشاہ، ان کے ماں باپ فوت نہ ہوتے، یا فوت ہو جانے کے بعد وہ اپنے پیاروں کو دنیا میں واپس لے آتے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا، فرماتے ہیں ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھکی جڑا گیاں نو موڑ لے آوندا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو گیوں کو واپس لے آئے۔ اور ایک اور کسی پنجابی کے عاشق شاعر نے لکھا، عبد الستارہ چھڈ دے کھیڑا لمی چھوڑ کہانی، ٹر گئے نبی پیغمبر ایتھوں من تقدیر ربانی۔ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آتا۔ تو لہٰذا اس زندگی کا احترام کیجئے، عزت کیجئے، قدر کیجئے، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور نظر بد سے، اس سے پیدا ہونے والی تباہی، ہلاکت اور بربادی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنی آل اولاد کو بچائیں، اور اپنے اہل خانہ کو بچائیں، اور باقاعدہ طور پر اس کی تعلیم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے اہل خانہ کو سکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد اگر کسی اونٹ کو لگ جائے تو وہ ہانڈی میں چلا جاتا ہے۔ نظر بد پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، چوٹی پہ چڑھے ہوئے انسان کو لگ جائے وہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ نظر بد سے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، لحد میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور نظر بد جس انسان کو لگ جائے اس کی زندگی اس سے چھین لیتی ہے، وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ اور نظر بد، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، لیکن سب سے پہلے میں نظر بد سے ہونے والے جو معاملات ہیں، یہ کسی کو لگ جائے تو ہوتا کیا کیا ہے، نظر بد سے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آج سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نظر بد جس کو لگ جاتی ہے، اس کی زندگی سے خشوع و خضوع اٹھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نظر بد لگ جائے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو آپ کے گھر میں ایک باندی کام کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا، ام سلمہ، اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا ہے، سبزی مائل ہو چکا ہے، اس کو نظر بد سے بچاؤ کا دم کروائیں۔ اب یہاں سے یہ چیز بھی ملتی ہے کہ نظر بد کا دم خود بھی کریں اور کسی اور سے بھی کروانا چاہیں تو کروا لیں۔ نظر بد اور نظر بد جس کو لگ جاتی ہے، اس کے عبادت سے خشوع و خضوع اٹھ جاتا ہے، چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے پر دانے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل غفلت میں چلا جاتا ہے، جیسے دل مردہ ہو گیا۔ اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اس کا دل نہیں بہلتا۔ گناہ کرنے پر اس کی توجہ بڑھتی ہے، غفلت میں اس کی توجہ بڑھتی ہے، اور حافظہ شدید اس کا متاثر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ حصول علم میں اگر طالب علم ہے تو اس کا دل نہیں لگتا، علم کے حصول میں اس کو توجہ نہیں رہتی، علم کے حصول میں توجہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نظر بد جس کو لگ جاتی ہے، سب سے حیران کر دینے والی چیز یہ ہے کہ جس کی نظر بد لگی ہے نا، اور جس وجہ سے لگی ہے اس وجہ پر زیادہ فوکس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے دیکھنے والے شخص میں کس چیز کے متعلق حیرت پیدا ہوئی ہے؟ اس نے آپ کو دیکھا، آپ کے اندر جو چیز زیادہ امپروو تھی، نمایاں تھی آپ کے اندر، مثال کے طور پر آپ امیر ہو گئے، دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، کاروبار چمک اٹھا، رزق روزی اللہ نے وافر عطا فرما دی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب گاڑی لی، سب سے پہلے اسٹیٹس پہ تصویریں لگائی، فیس بک پہ لگائی، اپنے آپ کو نظر بد کے لیے پیش کیا، شو کر دیا اپنے آپ کو۔ ہم نے اچھے کپڑے لیے، اچھا لباس لیا، اس کو پہنا، اور فوراً تصویر اتار کے فیس بک پہ لگا دی، ٹک ٹاک پہ لگا دی، انسٹاگرام پہ لگا دی، ٹویٹر پہ لگا دی، اور اس کو ہم نے سٹیٹس پہ لگا دیا، اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگا دیا۔ اب لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو نمائش کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اب کئی لوگ ہیں وہ آپ کو اچھے لباس میں بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کو اچھا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، آپ کو اچھا پہنا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آپ کے پاس اچھی سواری ہے، یہ نعمت ہے، لیکن آپ کے پاس وہ نعمت نہیں دیکھ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ میں علل اعلان آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ کے دائیں بائیں، اعزاء و اقربا میں، دوست احباب میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، جو ارد گرد کا حلقہ ہے، وہ حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، بلیا بچ تو اونا تو جڑے چک چک کرن سلام، بلے شاہ بچ اونا تو جڑے چک چک کرن سلام، یعنی کہ دوسروں سے خطرہ کم ہے، اور جو زیادہ خوشامد آپ کی دائیں بائیں سے کرتے ہیں ان سے خطرہ زیادہ ہے۔ ماریں گے اور مروائیں گے تو یہ کریں گے جو خوشامدی ٹولہ اور ارد گرد آپ کے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے، ہر دوسرا بندہ جس طرح دوسرا تیسرا شوگر کا پیشنٹ ہے، اس طرح ہر دوسرا تیسرا نظر بد کا شکار ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا، بیماری ایسی لگ جاتی ہے، یہ جادو سے بھی زیادہ نظر بد خطرناک ہے، جادو سے بھی زیادہ۔ اسی لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی اور موت، اس میں بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت اس لیے واقع ہو جاتی ہے کہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کروا پاتے، ہم اس مرض تک پہنچے نہیں، ہم بخار کا علاج، پیٹ درد کا علاج، ہم اس کے علاوہ اور بیماریاں جو نمودار ہوتی رہیں ان کا علاج کرواتے رہے۔ آپ کی صحت اچھی ہے، اس کو نظر بد، آپ کا جسم، آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، حسن و جمال ہے، اس پر نظر بد، آپ کھانا پینا، آپ کی نوکری، آپ کا جاب، آپ کا بزنس، آپ کی دکانداری، آپ کی شاپ، آپ کا کارخانہ، آپ کی فیکٹری، آپ کی مل، آپ کے پاس نعمتوں کا زیادہ آ جانا، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور حاسدین جو ہیں ان کے اندر، ان کے نجس نفس کے اندر، میں تو نجس نفس کہوں گا، وہ نفس جس کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے حلقہ احباب کے لیے، اس سے بڑا بھی نجس پلید کوئی ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی ناپاک سوچ والا ہے کہ جو اپنوں کو ہی اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے گھونٹ دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔
تو نظر بد کا سب حیرت پسندیدگی یا کسی چیز کو بڑا سمجھنا ہے، یہ سبب ہے کہ وہ ناپسندیدگی کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے پاس یہ اللہ کی عطا کیوں ہے، اس کے پاس یہ فراوانی کیوں ہے، اس کے پاس یہ دولت کیوں ہے۔ وہ اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اندر ہی اندر وہ غلط سوچتا ہے، ناپاک سوچے سوچتا ہے، اور پھر اپنے اس کے نفس کے اندر حاسدانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان حاسدانہ جذبات کا اثر نظر بد کے ذریعے سے وہ دوسرے شخص پر اپنے اثرات کو منتقل کرتا ہے۔ آسانی ہو گئی، یہ ریموٹ ہے، یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، تو آپ اس کو ریموٹ تصور کرتے ہوئے ایسے دبائیں تو آپ والیوم چینج کر دیں۔ سائنس نے بڑا آسان کر دیا ہے، سائنس نے آسان کر دیا ہے۔ علم روحانی کا انکار کرنے والوں اور نہ سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ریموٹ سے اے سی بھی چل رہا ہے، ٹی وی کے چینل بھی چینج ہو رہے ہیں، اور ٹی وی کی آواز کم اور زیادہ کی جا رہی ہے، اس کے فنکشن تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہاں بیٹھے گاڑی کو لاک کیا جا رہا ہے، گاڑی کو اوپن کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے بیٹھے لائٹیں بند کی جا رہی ہیں، آف کی جا رہی ہیں، کیمرے لگائے جا رہے ہیں، کیا 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 سائنس کے ذریعے سے۔ یاد رکھیں، جہاں پر سائنس کا اینڈ ہوتا ہے وہاں پر قرآن کا فیض شروع ہوتا ہے۔ یہ علم روحانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر سائنس رک جائے، بند ہو جائے۔ تو اس کے اندر یہ سسٹم کہ ریموٹ کے ذریعے سے، تو یہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، یاد رکھیں یہ انسانی جسم کے اندر یہ، اور دماغ کے اندر، سینے کے اندر، یہ دل و دماغ کے اندر جو سسٹم تھے، انہی کو لے کر آگے چل کے یہ ٹیکنالوجی ایجاد کی گئی۔ یہ ٹیکنالوجی سوئے ہوئے ایجاد نہیں کی گئی، انسان نے اپنی سوچوں سے، جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، یہ سوچ بھی تو اللہ نے عطا کی ہے نا، یہ فہم و فراست کس نے عطا کی، یہ دل اور دماغ، یہ انسانی وجود کس نے بنایا، اور اس کے اندر یہ سارے فنکشن کس نے رکھے؟ آپ نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ زبان پہ چیز رکھتے ہیں، اس کو چکھنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ بعض لوگ چیز ابھی قریب نہیں آتی تو اس کے ذائقے سے متعارف ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کانوں کے اندر آواز گئی، اس کو سنا، اور پھر اس کی تاثیر پڑی، جیسے کسی سے گالی سنی تو غصہ آ گیا، تعریف سنی تو پیار آ گیا، آواز سنی اور اس کی تاثیر نے اتنا اثر کیا۔ اسی طرح نظر بد کی وہ مہلک تاثیر جو ہے، جو گندی تاثیر ہے، اس تاثیر کی وجہ سے اس شخص میں مختلف بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، نظر بد لگنا برحق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نون والقلم 51 نمبر آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کے اوپر یہ اثرات کر دے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ یہ میں نے ابن ماجہ شریف کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بنو جعفر کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پر دم کر سکتی ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہی ہوتی۔ تقدیر سے اگر کوئی چیز سبقت نہیں لے جا سکتی، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر نظر سبقت لے جانے والی تقدیر کے اوپر کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ جامعہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے، اور یہ انسان کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے۔ اسے مستدرک حاکم نے بیان کیا ہے۔ نظر بد انسان اور جنات دونوں کی لگ سکتی ہے، صرف انسانوں کی نہیں، جنات کی بھی لگتی ہے۔
اور میں نے جیسے بتایا کہ دائیں بائیں آپ کے ارد گرد رشتہ دار اور دوست احباب میں نظر بد زیادہ لگتی ہے۔ اب میں سب سے پہلے نظر بد کی تاثیر آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے نقصانات سے آگاہ کر رہا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی حفاظت کا طریقہ بھی بتاتا ہوں آج کے ولاگ میں۔ اس کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، توجہ سے سنیں۔ نظر بد انسانوں کی بھی لگتی ہے پیر صاحب اور جنات کی بھی لگتی ہے۔ آفت صاحب دھیان سے سنیں، بڑی زندگی پڑی ہے، یہ آپ کی روزمرہ کی ضروریات میں سے ہے، اس بات کو نظر انداز مت کریں، توجہ رکھیں، پوری توجہ سے سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نظر بد اونچے پہاڑ پہ کھڑے انسان کو لگ جائے نیچے گرا دیتی ہے، اور یہ انسانوں کی بھی لگتی ہے اور جنوں کی بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ بعض دفعہ نظر بد اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض کے اوپر نظر بد کی وجہ سے شیاطین جنات مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج کئی لوگ پوچھتے ہیں پیر صاحب، حضرت پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب کو بڑے خطوط آتے ہیں، بڑے میسیجز آتے ہیں اندرون بیرون ملکوں سے، لوگ پوچھتے ہیں، ان کو ذرا سائڈ پہ کرنے میں، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کے کئی سوالوں کے جواب ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جنات کہاں سے لگ گئے؟ او بھائی، جنات نظر بد کی وجہ سے بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ جنات کو بھی کوئی انسان پسند آ جائے یا کوئی انسان جس کے اوپر وہ نظر بد لگا دے اس کے اوپر بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ جنات خود بھی نظر بد لگا کے مسلط ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ جنات جس کے اوپر مسلط ہو جائیں، یہاں پر ڈاکٹر اپنا راگ لاپے گا، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، ڈرپ لگاؤ، ٹیکا لگاؤ، انجیکشن لگاؤ، آئی سی یو میں اس کو ایڈمٹ کر دو، اس کو ایمرجنسی میں ڈال دو، وہ سارے تجربات اس کے اوپر کرے گا۔ جب اس کا سارا کھانا خراب ہو جائے گا، پیسہ برباد ہو جائے گا، لٹ جائے گا، صحت لٹ جائے گی، پھر کہے گا ہون کے تو اللہ اللہ کروا لو۔ پہلے اللہ والوں کے بارے میں اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو جاہل کہتے ہیں بعض ڈاکٹر، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا۔ نشتر ہاسپٹل ملتان پاکستان کا مشہور ہاسپٹل ہے۔ ایک بہت بڑے آفیسر، سرکاری آفیسر تو ان کے بھائی کو دورے پڑتے تھے، 2.5 مہینے نشتر ہاسپٹل ملتان میں وہ ایڈمٹ رہا، اس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہوئے۔ پھر وہ نشتر ہاسپٹل ملتان سے اس کو جواب مل گیا، CMH ہاسپٹل گیمبر چھاونی، یہ ڈسٹرکٹ اکاڑا کے قریب ہے، وہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، اور وہاں بھی وہی صورتحال تھی، کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی، ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے، رپورٹیں بھی ٹھیک ہے، معاملہ سارے ٹھیک ہے، کوئی مرض کسی چیز میں نہیں آ رہی۔ اب اللہ کی قدرت دیکھے، رب جب بہانے بناتا ہے نا، تو خدا جب کرم کرتا ہے تو بہانے بن جاتے، ایویں بہانے بن جاتے۔ کسی مریض نے کوئی وہاں آیا تو انہوں نے نمبر دے دیا ہمارا، انہوں نے کہا یہ پیر صاحب ہیں، نمبر ملے گا لیکن مشکل سے ملے گا، ممکن ہے آپ 100 کال کریں تو نہ سنا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی کال پہ بات ہو جائے۔ وہ آفیسر صاحب جو تھے انہوں نے نمبر لے لیا، انہوں نے کہا جی میں کرتا رہوں گا جب تک میری بات سنی نہیں جائے گی۔ خیر، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں فون کرتے ہیں لیکن استقامت کے ساتھ وہ فون کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ تو 2-4 بار فون کریں تو وہ بس، لیکن انہوں نے استقامت کے ساتھ فون کیا، اور ان کی کچھ وقت کے بعد 1 دن یا 2 دن کے بعد بات ہو گئی۔ انہوں نے سچویشن بتائی مریض کی اور ہمیں ملنے کا انہوں نے کہا، تو ہم نے ان کو ایڈریس بھیج دیا اور وہ آ گئے آستانے پر، ملاقات کی۔ تو ملاقات کرنے کے بعد طے پایا کہ مریض کو وہاں CMH ہاسپٹل میں جا کے ملا جائے۔ اب وہاں پر CMH ہاسپٹل گیمبر چھاونی میں بتا رہا ہوں، یہ ڈسٹرکٹ اکاڑا کے قریب ہے۔
CMH ہاسپٹل میں ہم چلے گئے، بندہ بے ہوش پڑا تھا. ہم نے وہاں جا کر اس کا استخارہ بھی دیکھا، اور پھر جو ان سے چیزیں سن لی تھی، استخارے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن دل کی تسلی کے لیے استخارہ بھی کیا. پتہ چل گیا، مرض تشخیص ہو گئی. آنکھوں سے دیکھا، تشخیص کی، اور پھر ان کے اوپر متعلقہ جو حاضری تھی، جو قرآن مجید کے اوراد و وظائف تھے، وہ ہم نے جب پڑھنے شروع کیے تو وہ ہوش میں آ گئے. سینکڑوں لوگوں کا آنکھوں دیکھا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے سگریٹ مانگے. بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا جو مریض کہتا ہے اس کو دے. انہوں نے ایک سگریٹ دیا، دوسرا دیا، تیسرا دیا. اس نے کہا اور دے. 5 سگریٹ لیے اور اس نے ان انگلیوں میں ڈال کے ایسے نا 5 سگریٹ. اس نے کہا ان کو لگاؤ بھی. میں نے کہا سگریٹ لگانا نہیں ہے، اسی طرح ان کو سگریٹ بس دے دے. سگریٹ دیے. پوچھا ہم بھی کیوں لگائیں؟ آگے پھر سارا بید کھل گیا. انہوں نے کہا کہ ہم 5 جنات ہیں. کتنے؟ 5 جنات ہیں. آئے کہاں سے ہیں؟ تو پھر میں بتا دوں، ڈسٹرکٹ اکاڑا میں ایک بہت بڑا تاریخی وہاں پر باغ ہے، فروٹ فارم ہے، میچلز فروٹ فارم کے نام سے. پاکستان کا بہت مشہور ہے اور بڑا قدیم ہے، وہ پرانا. انہوں نے وہاں کی ہسٹری بتائی کہ ہم وہاں سے اس کے پیچھے کیسے آئے، کس طرح ہم اس کے وجود کے اندر داخل ہوئے، اور کس طرح ہم نے اس کے دل و دماغ اور پورے وجود کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے اوپر کس طرح مسلط ہوئے، وہاں آئے کیسے. ساری ہسٹری انہوں نے بتائی. ابھی اگر میں وہ باتیں شروع کر دوں تو یہ ویڈیو اور آج کا روحانی درس جو ہے، یہ ولاگ جو بہت لمبا ہو جائے گا. میں یہاں پر آپ کو صرف بات بتانا مقصود سمجھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے. تو وہ شیاطین اس کے اوپر مسلط ہو گئے. وہ بندہ آج بھی زندہ اور جاوید ہے، اور اگر کسی نے اس کو ملنا ہو تو وہ بندہ آج بھی موجود ہے. ڈسٹرکٹ اکاڑا میں چک ہے 7 چک 1L، چک نمبر 7 1L. راؤ علی بہادر اس کا نام ہے. مجھے نام بھی میں نے بتا دیا ہے. تو وہ اس واقعے کا بہت زیادہ بڑی دور تک اس واقعے کی ایک دھوم پڑی کہ اسی وقت بندے کا ہوش میں آنا. اور پھر اس ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر صاحب جو تھے، نیورو سرجن، وہ آئے اور انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا، اور مجھے انہوں نے اپنی نشست پہ بٹھایا اور کہنے لگے پیر صاحب ہم حیران ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں یہ تیسرا چوتھا مریض دیکھا ہے جس کا کسی بھی طرح سے میڈیسن سے علاج نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی سے اس کو شفا دے دی ہے. موقع پر، وقت پر، اسی لمحے، اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فیض عطا فرمایا. اور پوری وارڈ جو تھی مریضوں کی، وہ اس پر متعجب، حیران ہوئی، ورطہ حیرت میں پڑی. اور کئی لوگ جو تھے وہ دانتوں میں انگلیاں لے کے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ مریض تو اتنے دنوں سے بے ہوش تھا، کوئی خیر خبر نہیں تھی، اور اس نے اتنی ٹاک بھی کی، بات چیت کی، گفتگو شنید کی اس نے، اور سارے معاملات جو بتائے وہ سن کے حیران ہو گئے. اور پورا ڈاکٹروں کا جو عملہ تھا وہ سارا انہوں نے اظہار تشکر بھی کیا، شکرانہ بھی ادا کیا، اور بڑی محبتوں سے انہوں نے میرے ساتھ وہ پیش آئے اور بڑی محبتوں سے مجھے وہاں سے ودا کیا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اپنی زندگی میں یہ تیسرا چوتھا ایسا واقعہ ہماری زندگی میں ہوا ہے کہ کوئی دوائی، کسی قسم کی دوائی اثر انداز نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا کلام جو ہے اس نے فوراً اثر کر دیا. تو بھائی سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں. تو بہت سارے ڈاکٹر تو ایسے ہیں وہ اپنی ایفیشنسیاں دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دم درود کروانا جو ہے اور ذکر اذکار یہ تو شاید کو پرانے زمانے کی بات ہے. ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جب رب سچے کا فرمان ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. مومنوں کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید شفا ہے، لیکن یاد رکھنا ظالموں کے لیے نہیں، بے ایمانوں کے لیے نہیں، منکروں کے لیے نہیں، منافقوں کے لیے نہیں، ظالموں کے لیے نہیں، یہ مومنین کے لیے شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान शिफा है मोमिनों के लिए, शिफा उसके पल्ले में पड़ती है जो मोमिन हो। इसीलिए तो हमारे हर हॉस्पिटल के माथे के ऊपर लिखा होता है क्या, वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, मैं जब बीमार होता हूं तो मुझे अल्लाह ही शिफा अता करता। तो भाई जब हमारा यकीन कुरान मजीद के साथ जुड़ जाएगा, कुरान पाक के साथ हमारा यकीन कामिल हो जाएगा। हम अंग्रेज के बनाए हुए टीके पर तो यकीन करते हैं, एक बनाई हुई अंग्रेज की गोली पे यकीन करते हैं, कैप्सूल पे यकीन करते हैं, तो अल्लाह के कलाम पे यकीन कितना करते हैं? अपने अंदर से पूछ लें, अपने अंदर से पूछ लें। जितना आपके अंदर से जवाब आएगा उतना आपको इसका फैज आ जाएगा। क्योंकि जितना कोई अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखता है, मजबूत रखता है, उतना ही अल्लाह ताला की तरफ से फैज मिल जाता है। ओ यारो, जब अल्लाह ने फैज अता फरमाना है तो फिर वो जब चाहता है ना शिफा देना अपने बंदे को, तो वो राख की पुड़िया में भी शिफा डाल देता है। तो असल शिफाओं का मालिक अल्लाह है, हकीकी शिफा अता फरमाने वाला अल्लाह है। तो फिर मैं बता रहा था कि डॉक्टर जब खाना खराब हो जाता है, तबाही हो जाती है ना, फिर कहते हैं जाओ किसी अल्लाह वाले को लो, दम भी करवा लो। कई लोग इधर मरीज आते हैं आस्ताने पर चारपाई पे डाल के लाते हैं, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ऐसे बाजुओं से पकड़ के लाते हैं, लेकिन उनका मामला रूहानी होता है। जब उनको दम होता है तो वो मरीज खुद घर वालों को बाजू से पकड़ के ले जा रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। और यहां शबो रोज जो लोग आते हैं वो देखते हैं अपनी आंखों से, लेकिन अगर हम इन वीडियोस को डालें ना, इन वीडियोस को डालें तो एक एक दिन में कई वीडियो, कसीर वीडियो एक एक दिन में उन हाजरियों की वीडियो डालें तो कई वो हाजरियां बनती हैं डेली जो मरीज शिफा याब होते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ये नॉलेज के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए कुछ बयानात टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर आपके साथ महवे कलाम होते हैं, महवे गुफ्तगू होते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं और अपना कीमती वक्त जो है वो आप लोगों की नजर करते हैं, इसलिए कि कर भला हो भला, होता है भले का भला, होता है भले का भला। ये भी लोग ऐसे तैयार नहीं होते, इनके लिए पूरी मेहनत की जाती है और फिर आप तक ये पैगाम पहुंचाया जाता है। आप इस पैगाम को एक क्लिक के जरिए से, अगर उंगली दर्द ना करे तो आप अपने मोबाइल पर जितने व्हाट्सएप नंबर हैं उनके ऊपर आप इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं सदका जारिया की नीयत से। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके या इसका लिंक फेसबुक पे लगा सकते हैं ताकि लोगों का भला हो, लोगों को पता चले। कितने हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जो बेचारे इस मुसीबत का शिकार हैं, इस परेशानी का शिकार हैं और इस परेशानी की वजह से अपना घर बार बर्बाद कर चुके हैं। कई लोग ऐसे इलाज मुआलजों पर डॉक्टरों को पैसे दे देकर वो बेचारे थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं और इतनी मायूसी होगी कि अब घर में खाने पकाने के लिए चूल्हा तक जो है वो सर्द पड़ चुका है, ठंडा पड़ चुका है। लिहाजा आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इनको कमेंट में माशाल्लाह सुभान अल्लाह भी जरूर लिखें और आप इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का जरिया बने। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं बात कर रहा था कि आप इसका रूहानी इलाज जो है उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना, बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है उसको लेना। उसके साथ साथ ये नजर बद जो है जिस बंदे को लग जाती है, मैं बता रहा था कि बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, जिस्म में दर्द रहता है, तकलीफ रहती है और जिस्म के ऊपर कट लगते हैं। ऐसे मैंने कई मरीजों को देखा है कि उनके जिस्म पर ऐसे है जैसे ब्लेडों से और छुरियों से खराशा गया है, उनको तराशा गया, उनको इस तरह से कट लगते हैं। कभी सर के बाल कट जाते हैं। ये सब कुछ होता नजरे बद की वजह से है और कुछ लोग इसको जादू की शक्ल दे देते हैं और बजाय नजरे बद का इलाज करने के जादू का इलाज वो करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फैज हासिल नहीं होता और इसकी वजह से इंसान मौत की वादी में चला जाता है।
تقدیر قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ اموات کی وجہ نظر بد ہے، اور نظر بد کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ سب مسلسل ٹانگوں میں تکلیف، پاؤں میں تکلیف، اور یہ شولڈر میں تکلیف، آنکھیں بیٹھے بیٹھے مریض کی سرخ ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ اس کو بھی جنات کا اثر سمجھتے ہیں۔ پیر صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ بہت بڑی ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ شب و روز محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس محنت کا اجر عطا فرمائے گا فی سبیل اللہ۔ آپ یہ سارا اہتمام کرتے ہیں اور ان ویڈیوز کو دور دراز تک پہنچاتے ہیں، پوری دنیا میں پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایسے کام تو نہیں ہو جاتا، آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ یہ خراج تحسین کے قابل ہے۔ بلکہ ابھی صاحبزادہ پیر محمد ارسلان رضا صاحب نے باب القرآن کے نام سے ماشاءاللہ ایک آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جگہ کا اہتمام کیا ہے اور اس کے لیے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ کروڑوں روپے کی جگہ خریدی گئی ہے اور اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ تو تمام پوری دنیا میں یہ اعلان ہے دین سے محبت رکھنے والوں کے لیے، دین کا درد رکھنے والوں کے لیے، کہ وہ پیر صاحب کے ساتھ، یہ پیر ایسے ہی نہیں ہیں، بھنگ گھٹنے والے نہیں، چرس پینے والے نہیں، یہ پیر وہ نہیں ہے جو قبرستانوں میں ٹھیلے لگا کے بیٹھے، یہ پیر وہ ہیں جو دن رات حافظ قرآن اور عالم دین بچے اور بچیوں کو بنا رہے ہیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، ان کی کفالت بھی کر رہے، اور یہاں سینکڑوں یتیم، غریب، مسکین، مستحق بچے اور بچیاں ان کی تعلیم، تربیت اور ان کی کفالت کا انتظام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے اللہ والوں کے ساتھ تعاون کرنا، خدمت کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی سند ہے۔ آپ ایسے ہی غلط قسم کے لوگوں کے پاس اور بے شرع لوگوں کے پاس لاکھوں روپیہ برباد کرنے کی بجائے دین کی خدمت پہ لگائیں، تاکہ دین میں، دنیا میں، دونوں جہانوں میں آپ کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی علامت جو میں بتا رہا تھا کہ آنکھوں کا سرخ ہو جانا اور آنکھوں میں چبھن رہنا ہر وقت، اس کا مطلب نظر بد ہے، اور گندی قسم کے، نجس قسم کے نفس والوں نے نظر بد لگائی ہے۔ اور نظر بد کے مریض کے پاس اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نشانی بھی نوٹ کر لیجئے، یہ علامت نوٹ کر لیجئے، جس کے اوپر نظر بد ہوگی اس کے پاس قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اس کو باسیہ شروع، جمائیہ شروع، اور الجھن محسوس ہوگی۔ وہ اس طرح وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرے گا جیسے پنجرے کے اندر پرندے کو بند کر دیا جائے تو وہ پر مارتا ہے، ہائے میں یہاں سے نکلوں۔ نظر بد کا علاج، توجہ ہے؟ جی پہلے وضو بنائے اور ایک گلاس پانی ہاتھ میں پکڑے، مریض کو اپنے سامنے بٹھائے، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کرے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ؟ ایک گلاس پانی لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ کس طرح سے؟ الفاظ پہ غور کرنا، بعض لوگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا، اس طرح پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور یہ سکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، ان 2 آیات کو 7 مرتبہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پانی کے اوپر دم کر دیں، اور زور سے مریض کے اوپر دم بھی کریں اور یہ پانی پلائیں بھی، اور یہاں سے لپ بھر کے اس کے منہ پہ زور سے چھینٹا بھی لگائیں، زور سے، طاقت کے ساتھ۔ پھر دوبارہ سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھیں، زور سے پانی کے اوپر دم کریں، پھر مریض کے اوپر چھینٹا ماریں اور دم کریں۔ اس طرح آپ نے ٹوٹل 7 مرتبہ اس عمل کو دہرانا ہے، ریوائز کرنا ہے، اور 7 مرتبہ جب دم ہو جائے، 7 مرتبہ اس دم کو 7 بعد پڑھ کے دہرانا ہے۔ ٹوٹل یہ 49 مرتبہ ہو گیا، 49 مرتبہ درود شریف ہو گیا،
اور 49 مرتبہ یہ 2 آیات ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوبارہ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے مریض کے اوپر دم کر دیں۔ اب اس پانی کے گلاس سے 9 گھونٹ پانی اس طرح پیئے کہ ہر گھونٹ بھرنے کے بعد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ 9 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ 9 گھونٹ پانی پینے کے بعد جو پانی بچ جائے وہ مریض کے سر کے اندر انڈیل دے اس طرح۔ اور یہ عمل صبح سورج طلوع ہونے کے بعد اور رات سورج غروب ہونے کے بعد کریں، یعنی مغرب تک یہ عمل کر لیں، اور اگر مغرب کے بعد بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مغرب کے فوری بعد کر لیں۔ اور اسی طرح صبح سورج جب طلوع ہونے شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نماز اشراق کا ٹائم رہے اس وقت تک یہ عمل کر لے۔ سخت سے سخت نظر بد کے مریض کے لیے 21 دن مسلسل یہ عمل کرے۔ اور یہ پانی اگر آپ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے تیار کیا ہوا آستانے سے بھی مل سکتا ہے۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، سٹریٹ نمبر 16، حسنین آباد اکیڈمی روڈ، گلبرگ 3، لاہور کینٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جتنی بھی سخت نظر بد ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس نظر بد کو ختم فرما دے گا۔ نظر بد کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا۔ اب حفاظت کے لیے میں ایک دعا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو یہ دعا ضرور سکھائے، اپنے بچوں کو یہ دعا ضرور سکھائے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ دعا نظر بد سے بچنے کی نہ سکھائی تو آپ نے بہت بڑا ظلم کیا اپنی اولاد کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام علیہ السلام ان پر دم فرمایا کرتے تھے۔ اور ساتھ جب دم فرماتے تو ساتھ یہ فرمایا کرتے کہ میں نے آپ کے اوپر وہ دم کیا ہے جو دم میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو دم فرماتے تھے، حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو۔ یہ 2 خلیلوں کا دم ہے، خلیلین کا دم ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی اللہ کے خلیل ہیں اور حضرت ابراہیم بھی اللہ کے خلیل ہے۔ یہ 2 خلیلوں کا دم ہے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دم فرماتے تو یہی دم فرماتے۔ آئیے وہ دم سن لیجئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ یہ دم، اب اس کا ترجمہ کیا ہے اس دعائے مبارکہ کا؟ میں اللہ تعالیٰ کے تمام پاکیزہ کلمات کے ذریعے سے اس کی پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان، زمین پر رینگنے والے، ہر زہریلے کیڑے مکوڑے اور ہر نظر بد والی آنکھ سے۔ یہ دم آپ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور یہ دم صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیا کریں۔ ریگولر بھی کرتے رہے تو اچھا ہے تاکہ نظر بد لگے ہی نہ، اور لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دم کریں، اور اگر کسی وقت مریض کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تو بھی آپ دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی شفا ہو جائے گی۔ اور سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو اوورآل پوری باڈی کے اندر، پورے جسم کے اندر جہاں بھی نظر بد کی تاثیر کا اثر ہوگا وہ اثر وہاں سے جراثیم وائرس ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ایک دم آقا علیہ السلام کا ہے۔ آئیے وہ دم بھی میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں۔ بالخصوص آج کے ولاگ کو سننے والے اجازت لینا چاہیں تو وہ کومنٹ میں
अल्लाहु अकबर। क्या लिखें? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर लिख कर सेंड कर दे, उनको खुसूसी दम की इजाजत है। आइए वो दम दूसरा जो सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है वो भी मैं आपको बता दूं, और ये मैंने बुखारी शरीफ का दम जो है वो आपको बता दिया, उसकी इजाजत भी दे दी। अब सही मुस्लिम शरीफ का जो दम है वो भी आप उसकी इजाजत ले लें। आज इस एक व्लॉग के अंदर कई फयूजात जो हैं छुपे हुए। मरीज के सर पे हाथ रखें और पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अर्कीका वल्लाह यशफीका मिन कुल्ली दाई योजीका व मिन कुल्ली नफ्सिन औनैनी हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाह अर्कीका। ये दुआ मुबारका भी आप स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। और तीसरा कुरान पाक का जो दम मैंने आपको जिसकी इजाजत दी सूरह नून वल कलम का, और चौथा दम ये सूरत तारक के अंदर मौजूद है। ये भी इससे बचने के लिए, ये आपकी आसानी के लिए इतनी चीजें आपको बताई जा रही हैं। कर भला हो भला होता है भले का भला, वो कुरान मजीद का चौथा दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहुम यकीदून कईदम व अकीदु कईदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। ये दम है। इसको आप 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ के मरीज के ऊपर अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ के दम कर दिया करें। और 5वां आखिरी दम मैं आपको बताने लगा, सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ ले। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। अब बोलो तो सही, कितनी मरतबा? 100 मरतबा। ये सुबह शाम 100 मरतबा एक एक तस्बीह। अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है, अपनी जिंदगी से मोहब्बत है, और नागहानी आफातो बलियात से और अमवात से बचना चाहते हैं, नजर बद की तबाही बर्बादी और हलाकत से बचना चाहते हैं, अपने ऊपर भी ये दम करें, अपने बच्चों के ऊपर भी दम करें, अपने अहले खाना के ऊपर भी दम करें। 100 मरतबा सुबह शाम पढ़ लिया करें। रिश्तेदारों की नजर बद से, रिश्तेदारों के रूप में कई जहरीले सांप छुपे होते हैं, और आपके हल्का अहबाब में जो नाम के तो दोस्त यार अहबाब होते हैं लेकिन अंदर से बड़े जहरीले होते हैं। खुदा की कसम इनसे बच जाएं। और इनसे बचने के लिए इन छुपी हुई वारदातों से बचने के लिए 100 मरतबा इसको लागू कर ले अपने ऊपर, और इसको अपने ऊपर लाजिम कर ले। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता किए हुए फयूज़ो बरकात हैं। मैं कौन हूं? मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूं। इनको आप ले लीजिए। 100 मरतबा आपने पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो वहदहु ला शरीक है, यकता है, बेमिसलो बेमिसाल है, उसका कोई शरीक नहीं। लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, सारे बादशाहों का बादशाह है, सारी बादशाही उसी की है, तमाम तारीफें उसी के लिए है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। सब शय, हर चीज कायनात की उसके कब्जाए कुदरत में है। ये सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ लिया करें। सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला बुरी मौत से, हादसात से, टांगों में दर्द से, वजूद में दर्द से, आंखें जो सुर्ख हो जाती हैं और हर वक्त बुखार रहता है, हर वक्त चेहरे का रंग मुतगय्यर रहता है, हर वक्त परेशानी रहती है, कारोबार की तबाही है, कारोबार नहीं, लोग अच्छा नहीं समझते, ये जो मैंने अलामात बताई है ये नजरे बद की है। और वो जो नजरे बद की वजह से जिन्नात और शयातीन आपके ऊपर मुसल्लत है, अल्लाह तबारक व तआला उनका खातिमा फरमा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा को नजरे बद की हलाकत से, तबाही से, बर्बादी से, नजरे बद से होने वाली हलाकतों से, अमवात से अल्लाह सुब्हानहू व तआला महफूज फरमाए। आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ के, जिस मोहब्बत से मैंने ये पैगाम आप तक पहुंचाया है, इसको आप दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ये कर भला हो भला होता है भले का भला, और दरूद पाक लाज़िमन पढ़ा करें।
اس لیے کہ درود پاک کی تاثیر یہ ہے کہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ جو دعا آپ مانگتے ہیں اس دعا کے پر ہے، اس دعا کی طاقت ہے، جب طاقت ہوگی تو وہ چیز پرواز کرے گی۔ تو آپ درود پاک جب پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک اس کے پر ہیں، یہ پر ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ درود پاک کی کثرت موت اور زندگی کے لیے فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے، فتنوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو حضرت سیدنا کعب اخبار رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس شخص کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو آ جائیں، آنسو جاری ہو جائیں، اس کے قطرے زمین پر گریں تو جہنم کی آگ اسے کبھی چھوئے گی نہیں۔ آپ جب عمل کریں تو دل کے ساتھ، خلوص سے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ عمل کریں، پھر عمل کرنے کی نیت یہ کریں کہ یا اللہ پاک تیری اور تیرے محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے، پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب نے درود پاک پر ایک ویلاگ تیار کیا اور اس میں بتایا، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ درود پاک جو ہے ایسے بھی لوگ ہیں مردود جن کے درود بھی قبول نہیں ہوتے، وہ بد قسمت بد نصیب وہ ہیں جو میرے آقا و مولا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آپ کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ منکرین ختم نبوت وہ کروڑوں کی تعداد میں بھی درود پاک پڑھ لیں تو ان کا درود پاک قبول نہیں ہوتا، ان کا درود پاک قبول نہیں ہوتا۔ یہ درود بھی قبول انہی کا ہے جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، نبی دو جہاں کو اللہ کے بعد بے مثل اور بے مثال مانتے ہیں۔ جس طرح کائنات میں اللہ سے بڑھ کر اللہ کی مثل اور مثال کوئی نہیں، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ پوری کائنات میں جتنی ہستیاں ہیں ہم سب ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، پیر صاحب ہم سب ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ان کی ذات کے بعد ہم جس کا بھی احترام کرتے ہیں ان کا کرتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں، کیونکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل میں محبت کر گئی ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کر چکے ہیں، شیطان روکنا چاہے تو آپ اس کو زوردار تمانچہ رسید کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے مخلوق خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، کیونکہ اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں میرے آقا فرماتے ہیں میری اور میری آل اور میرے اصحاب کی محبت کو اللہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں، اور یہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ جو انسان بھی، جو میری بہن، میری بیٹی،
میرے دوست، میرے بزرگ، نوجوان، میرے بچے یہ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں۔ القول البدی میں ہے کہ جو شخص بھی یہ درود پاک کثرت سے پڑھے، اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمت کے 70 دروازے اللہ پاک ان پر کھول دیتا ہے۔ تو جب رب کی رحمت برستی ہے پھر بھنے ہوئے دانے بھی بیجیں تو اگ جاتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا پجے دانے، ہاں، جدو لیک سولڑے ہو جاون کھیت اگ پیندے پجے دانے دے، پھر بگڑے ہوئے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے اور سچے غلام بن جائیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ان چیزوں کو اپنا لو۔ حضور کی محبت اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جن جن لوگوں نے اس ویڈیو کو سنا ہے، مکمل سنا ہے، اللہ ان کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، اور جو جو اس کو شیئر کریں، فارورڈ کریں، کومنٹ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دونوں جہاں میں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔